وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اب ایک اشکال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ کیوں جائز ہوئی؟ جواب، نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے الا ام موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، جو وعدہ کیا تھا ان سے، فلما تبین لہ، جب حضرت کو واضح ہوا، انہ عدو للہ، کہ وہ دشمن خدا کا، تبرأ منہ، وہ بیزار ہوا ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ والد کافر مشرکی اور اسی پر یہ مرے گا، پھر حضرت نے دعا نہیں فرمائی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم خو اور بردبار تھے۔ اواہ، اواہ، اوہ یؤوہ کے معنی آتے ہیں فریاد کرنا اور اللہ کے خوف سے رونا، اور اس پر بخاری کے اشعار نقل ہے۔ اللہ، وما کان اللہ لیضل قوما، نہیں ہے اللہ کہ بھٹکا دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے حکومت آسمان و زمین کی، یعنی راج، یحیی و یمیت، وہی زندہ فرماتے اور مارتے بھی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ دوست نہ مددگار۔ اللہ، وہ حضرات جو تبوک کے غزا میں باوجود ایمان اور اخلاص کے شریک نہیں ہوئے اور ان سے بشری خطا ہو گئی، ان کا بیان شروع ہو رہا ہے دوبارہ، پہلے مجمل بیان ہوا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے پیغمبر کی۔ پیغمبر کا تو کوئی جرم نہیں ہے، پیغمبر نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، صرف یہ کہ منافقین کو اجازت دی تھی نہ جانے کی، اس پر تو اعلان پہلے ہے عفو کا، عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لما اذنت لہم۔ تو توبہ نبی کے حق میں مصطلح معنی میں نہیں ہے، تاب یتوب کے معنی ہے رجع بالرحمت علیہ، یقیناً رحمتوں سے متوجہ ہوئے اللہ پیغمبر پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین و انصار پر، خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے نبی پر، مہاجر و انصار پر۔ الذین اتبعوہ، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی، یہ تبوک کو کہتے ہیں۔ تبوک کی غزا دور تھی، موسم گرم تھا، فصلیں پک چکی تھی، کھجوریں تیار تھی، اور بادشاہ روم غسانیوں سے جھگڑا تھا، بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم تھا۔ اللہ خود فرماتے تنگی کی گھڑی، بہت آڑا وقت تھا، اور ایک گروہ کے دل ادھر ادھر ہو رہے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی، تاب علیہ، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے حق میں نرمی فرمانے والے رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجر و انصار کی توبہ قبول کی، اور وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 آدمیوں کی بھی جن کا معاملہ پیچھے ہٹا دیا گیا تھا۔ خلفوا کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، بخاری میں کعب بن مالک کہتے ہیں یہ غلط معنی ہے، ایسا نہ کہو۔ خلفوا کا معنی ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اللہ کے فیصلے کے آنے تک، اور ان 3 آدمیوں کی بھی، یعنی ان کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ وہ لوگ خلفوا جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا۔ یہ امتحانی جگہ ہے، اچھی طرح سمجھو۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود، بما رحبت بما وسعت،
خدا کی بڑی زمین ان پر تنگ ہوئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ آ گئے وہ اپنے جیوں سے. وظنوا، اور انہوں نے خیال کیا اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کے پاس. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبو، تاکہ یہ توبہ کرے. عجیب نکتہ ہے، اللہ نے توبہ قبول کی تب انہوں نے توبہ کی. پہلے وہاں سے انعام ہوتا ہے. عشق اول درد لی معشوق پیدا می شود. آئے فارسی والے کیسے عقل مند ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خریدا ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں. واموالہم، اور ان کے مال. بان لہم الجنہ، کہ بے شک ان کو جنت ملے گی. نیم جان بیستان دو صد جان دہد، چھوٹی سی جان اور مال لے کر ہزاروں جان دے دیے. مولانا نہرو. نیم جان بیستان دو صد جان دہد، آنچ در وحمت نیاید آدہد. بے شک اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جان و مال، بے شک ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون، پس یہ ماریں گے اور مریں گے. جہاد میں تو یہ باتیں ہوگی، کبھی مارو گے کبھی مرو گے. وہی کلد دادا نمبر یہ کلد ادے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ہاں پکا توریت انجیل قرآن میں. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور جو پورا کرے اپنے عہد کو اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم، پس مبارک ہو یہ بے الذی بایعتم بہ، وہ جو تم نے بے کی ہے. وذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے. السائحون، روزے رکھنے والے. الراکعون الساجدون، نماز پڑھنے والے. الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے. والناہون عن المنکر، اور وہ منع کرنے والے منکرات سے. یہ اوصاف مومنین کہلاتے ہیں. اوصاف مومنین، مومن توبہ طائب ہوگا، مومن عبادت گزار ہوگا، مومن حمد و ستائش کرے گا، مومن زمین میں چلے گا تب بھی روزے رکھے گا، مومن رکوع سجود والی نمازیں پڑھے گا، مومن تبلیغی جماعت میں جائے گا اور تبلیغ والوں کی دعوتیں کرے گا، اور تبلیغ والے گڑبڑ کریں تو ان کی اصلاح کرے گا، اور مجاہدین اور وہ لڑے تو ان کے درمیان مصالحت کرے گا. والحافظون لحدود اللہ، اور خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے اللہ کی حدوں کے. وبشر المومنین، اور مبارکباد دے مسلمانوں کو. ما کان للنبی، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو